اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے کہا ہے کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ افغانستان کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں انہوں نے بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ خطے کا ایک بدخواہ، موقع پرست اور بگاڑ پیدا کرنے والا ملک پاکستان مخالف دہشت گردوں اور پراکسیز کو بڑھانے کے لیے متحرک ہے۔ Not surprisingly, one detractor in the region, opportunist and spoiler as ever, moved fast to intensify its sponsorship of terrorist activity through material, technical and financial support to terrorist groups and proxies active against Pakistan from Afghan soil. Madam President, despite serious security concerns, we have made every effort to engage with the Taliban authorities, including during the recent round of talks in Doha and Istanbul. And we are grateful to the governments of Qatar and Turkey for their sincere efforts. The Taliban must take concrete and verifiable action against terrorist groups based on their soil, failing which Pakistan will take all necessary defensive measures for the protection of its citizens, territory and sovereignty. افغانستان سے پاکستان میں جاری دراندازی روکنے کے سلسلے میں کسی حد تک مثبت پیش رفت۔ افغانستان کے علماء اور مذہبی رہنماؤں نے طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو عسکریت پسندی کے لیے سرحد عبور کرنے کی اجازت نہ دے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے علماء اور مذہبی رہنماؤں نے یہ بات اسی سلسلے میں افغانستان کے لیڈر کی جانب سے جاری حکم کے تناظر میں کہی۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں 1000 افغان مذہبی رہنما اور عمائدین شریک ہوئے، جس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جانی چاہیے اور جنگجوؤں کے افغانستان سے باہر جانے پر پابندی کا سختی سے اطلاق کیا جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق قابل توثیق طور پر ان باتوں کو عملی جامہ پہنایا گیا تو افغانستان میں داخلی استحکام، پاکستان کے سیکیورٹی اور وسیع تر علاقائی امن ممکن ہو سکے گا۔ افغان عمائدین اور علماء کے تازہ بیان سے پاکستان کا دیرینہ مطالبہ بھی ایک بار پھر درست ثابت ہو گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سرحد پار دہشت گردی کے لیے اڈے کے طور پر استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ تاہم ماضی میں کیے گئے ایسے ہی وعدوں کے تناظر میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ طالبان حکام اپنے عزم کی کس حد تک عملی طور پر کاربند ہوتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی ویزے کی درخواست دینے والوں کی 5 سالہ سوشل میڈیا سرگرمیاں جانچنے کا منصوبہ بنا لیا۔ کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن ادارے نے فیڈرل رجسٹر میں اس حوالے سے نوٹس کو لازمی قرار دے کر شائع کر دیا۔ واضح نہیں کیا گیا کہ نئے فیصلے کا اطلاع کب کیا جائے گا، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سٹیزن شپ اور امیگریشن سروسز یہ جانچیں گی کہ آیا متعلقہ درخواست گزار نے امریکہ مخالف، یہود مخالف یا دہشت گردی سے متعلق کسی بات کی تجویز تو نہیں کی۔ امریکی عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے متعلق اقدام کے بارے میں 7 روز میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ امریکہ میں داخل ہونے والوں سے اہل خانہ کی ای میل ایڈریس، فون نمبر اور دیگر معلومات بھی پوچھی جائیں گی۔ محکمہ خارجہ نے اس حوالے سے سیاحوں کو جون میں حکم دیا تھا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کو پبلک کریں، جبکہ اگست میں ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ ویزا اور گرین کارڈ کی درخواست دینے والوں کی سوشل میڈیا پوسٹ جانچنا چاہتی ہیں۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام سے طلباء اور سیاحوں سمیت وزٹرز کی امریکہ مخالف پوسٹ بھی ویزے کے اجراء پر اثر انداز ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اہلکاروں کو اب تعصب اور سیاسی بنیادوں پر لوگوں کی ویزا اور درخواست کا بہانہ مل جائے گا۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی 19 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگریشن کے دروازے بند کر چکے اور اس کا دائرہ 30 ممالک تک بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم نئے اقدام کا اطلاق برطانیہ اور جرمنی کے شہریوں پر بھی ہوگا جنہیں ویزا سے استثناء حاصل ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کامیابی جادو ٹونے سے نہیں، محنت سے ملے گی۔ علماء کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مورکہ حق میں مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے۔ قربانیاں دینے والے جوانوں کی قربانیوں کا مذاق اڑانے سے بڑی کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی افواج کی دلیرانہ اور انتہائی جرأت کے ساتھ جنگ کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل شہید آصف منیر نے۔ افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے۔ افواج پاکستان کے افسر اور جوان، عام آدمی، شہری، مائیں، بیٹے، بیٹیاں
ہر روز کے پی میں بلوچستان میں وہ شہید ہو رہے ہیں. وہ افسر، وہ جوان، وہ سپاہی قوم کے لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دیا، اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گیا. اس سے بڑی قربانی اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس قربانی کی ہم تصدیق کریں گے، اس کے اوپر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، تو کون پاکستان کی عزت اور توقیر کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان کا نہیں بھارت کا وتیرہ ہے. ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کے مارتے ہیں. قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی. اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران بلاول بھٹو زرداری کا چھت پر کھڑی خاتون سے دلچسپ مکالمہ ہوا. خاتون نے بلاول سے کہا آپ سیاست کی نہیں ہماری بات کریں. بلاول نے مسکرا کر کہا کہ میں آپ کی کیا بات کروں. اس وقت ہم اندرون لاہور شہر میں کھڑے ہیں اور جس طریقے سے یہاں لاہور کے آپ کی بات اچھا جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں آپ کی کیا باتیں کروں. آپ مجھے بتائیں نا آپ بتائیں کیا بات میں کروں. آپ کا میں ٹھیک ہوں. آپ کی بہت شکریہ آپ کی دعا کی یہی تو میں بات کر رہا ہوں. بلاول بھٹو زرداری سے دلچسپ مکالمہ کرنے والی خاتون شمشاد بی بی نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے بات کرنے کا مقصد کوئی مطالبہ کرنا نہیں تھا. خوشی تھی بلاول بھٹو ہمارے محلے میں آئے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر آئے ہیں ہم سے ملنے ہم سے باتیں کریں. میڈیا سے تو آپ بات کرتے رہتے ہیں. ادھر آئے ہیں زبیدہ شین کے گھر. وہ میری مومانی بھی ہیں اور میری خالہ بھی ہیں. یہ ان کی وجہ سے 2 دفعہ ادھر آ گئے ہیں. ہمیں بے حد خوشی ہے کہ وہ ہمارے محلے میں آئے. چھوٹے سے محلے میں آئے ہیں. ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں انہیں بہت پیار کرتے ہیں. کوئی آپ کا مطالبہ کوئی نہیں؟ نہیں کوئی نہیں. بس یہ چاہت میں ہی ان کو کہہ دیا کہ آپ ہم سے باتیں کریں. دیکھیں کوئی آتا ہے تو باتیں ہی کرتے ہیں نا. اور کیا ہم سے ان کا مقابلہ یا مطالبہ ہونا کوئی بھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ان کا یا ان کی پارٹی کا مطالبہ نہیں. وہ کسی سیاسی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں. لیکن اگر کے پی کی سیاسی جماعت دہشت گردوں کی سہولت کار بنی تو پھر گورنر راج مجبوری بن جائے گی. بلاول بھٹو زرداری لاہور کے علاقے باغبان پورا پہنچے اور پارٹی کارکن مرحومہ زبیدہ آپا کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کے پی خیبر میں جنگی حالات پیدا ہو رہے ہیں. سیاسی دجال کا کام کرنے والی پارٹی عوام اور افواج میں دراڑ پیدا کرنا چاہتی ہے. بلاول نے واضح کیا کہ گورنر راج نہ ان کا مطالبہ ہے نہ ان کی پارٹی کا. پاکستان پیپلز پارٹی پختونخوا میں گورنر راج کا مطالبہ تو نہیں کر رہی ہے. گورنر راج از این ایکسٹریم پروپوزیشن. مگر اگر وہاں کے سیاسی جماعت اور ان کے قائدین ہمیں مجبور کریں گے، پورا پاکستان کی سیاسی قیادت کو مجبور کریں گے، اپنے صوبے میں وہ حالات بنائیں گے، تو پھر گورنر راج از اے کانسٹیٹیوشنل لیگل آبلیگیشن کے حکومت یا دوسری جماعتوں کو مجبور کر کے اس قدم کو اٹھانا پڑے گا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کے پی کے میں سیاسی پارٹی کو اپنا رویہ بہتر بنانا ہوگا. وہاں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں خلل ڈالا گیا تو مسائل کھڑے ہوں گے. سیاست اور اختلاف رائے اپنی جگہ، ہمیں بہادر افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ کے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعے ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ واقعات اسی صوبہ میں چل رہے ہو جس سیاسی جماعت کی بات کریں ان کے حکومت ہے، اور وہ عوام کے ساتھ دینے کے بجائے، دہشت گردوں کے مقابلہ کرنے کے بجائے وہ انہی اداروں کے مقابلہ کر رہے ہیں جو انہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے اور عوام کا تحفظ کرنا ہے. تو پھر وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہی ہیں کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں ان کے خلاف پابندیاں، سختیاں اور شاہد بینز لگ سکتے ہیں. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کو سیاست کے دائرے میں رکھیں. مریم نواز سے ان سے انتخاب لڑیں تو ویلکم کریں گے. پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق یہ رابطہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کی قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. کانفرنس میں سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ نکالنے پر غور کیا جائے گا. فیصلہ کیا گیا ہے کہ نون لیگ کو قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہیں دی جائے گی. شرط رکھی گئی ہے کہ حکومت کو کانفرنس میں شرکت کے لیے محمود اچکزئی سمیت سیاسی رفقا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانا ہوگی.
वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI के डयाला जेल से मुंतकिली का कोई फैसला नहीं हुआ। जेल के बाहर कारकुन पुलिस से उलझेंगे और चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर मंगल की रात जैसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI मुलाकात के बाद रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ बना रहा है। उनके बयानिए का बोझ उनकी पार्टी नहीं उठा पा रही। जो विजुअल्स हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो आज आप पर तनकीद का बाइस हैं, आने वाले कल में आपके लिए ताने का बाइस बनेंगे। किसी भी गवर्नमेंट का ये फोकस नहीं होता कि वो इस तरह के जिस तरह के मनाजिर की आप बात कर रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो दे या इस तरह के सीन क्रिएट हो। बानी PTI की क़यादत में तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत छोड़ चुकी है। कभी आपने ये मनाजिर देखे हैं कि जब हमारे लीडर जेल में थे तो हमने जाके रात को 12 बजे जेलों के बाद धरने दिए हों, वहाँ जाके जेलों पर चढ़ाई करने की कोशिश की हो? कभी ये कहा हो कि नहीं जनाब हम तो जेल तोड़ के अपने लीडर को निकाल के ले जाएंगे? जेल उस लीडर का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर नहीं होता कि कोई उसे मिलने के लिए जाए तो उसे कहीं बाहर निकल के इदारों के सरबराहों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीटें करो। तो बुशरा बीबी से 8 हफ्ते से क्यों किसी को नहीं मिलने दिया गया? इससे पहले तवातुर से मुलाकातें होती रही हैं, बुशरा बीबी की भी, अपने अजीज़ों से, फैमिली से, इमरान खान साहब की भी। कोई ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया जा रहा। उनके MNAs मौजूद हैं, MPAs मौजूद हैं, पार्टी के दीगर अमायदीन हैं, वो इमरान खान के अपने बयानात को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के बयानिए का बोझ उसकी अपनी जमात नहीं उठा रही। वो कह रहे हैं ये उनकी ज़ाती राय है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि किसी और सूबे की जेल में इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए। इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। कारकुन उलझेंगे, पुलिस पे चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। कल मिलने दिया जाएगा जो नाम उन्होंने दिए हैं जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। अगर अदालती अहकामात मौजूद होंगे तो यकीनन जितने भी उनके लीडर्स के नाम अप्रूव होंगे वो ज़रूर मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल और कोर्ट्स आपके सामने है, वो तरीक़ाकार इख्तियार करें। हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान उसके बाद मुलाकात के बाद जो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं दैट इज़ एंटी स्टेट, और वो बयानिया है जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बना रहा है। आपके ख्याल में आप भी कल इस बात पर कायम रहेंगे? हम किसी पे गद्दारी का फतवा नहीं दे रहे। पूछेंगे उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। कभी आप उनसे पूछें आप इसकी तायद करते हैं, वो बरमला कहेंगे नहीं जी हम इसकी तायद नहीं करते। आप एक मुहिम को, एक तहरीक को जन्म देने की तरफ नहीं जा रहे हैं जो कि आपके ही खिलाफ होगी? इस तरह की किसी तहरीक के कोई इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि तहरीक जो होती है वो किसी एक कॉज के लिए चलती है। अब कॉज ये नहीं हो सकता कि एक शख्स से मुलाकात नहीं हुई जनाब तो तहरीक चल पड़े। तहरीक चलाने के लिए जो आपकी जमात होती है उसको आपके साथ खड़ा होना और इंटैक्ट हालत में खड़ा होना ज़रूरी है। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ टकराव की और मुसलसल टकराव की और गोलाबारी की और नफरत फैलाने की सियासत इमरान खान कर रहे हैं, वो इससे परहेज चाहते हैं। मियाँ बीवी बच्चों समेत का फ़िक्रा तो कई मौक़ों पर सुना ही होगा। नेशनल गेम्स वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में इसका हकीकी नज़ारा भी देखने को मिला, जहां एक ही घर के 3 अफराद नेशनल गेम्स वेट लिफ्टिंग मुकाबलों के लिए एक्शन में हैं और तीनों ही अलहदा डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वेट लिफ्टिंग फैमिली से मुलाकात करवाएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लखानी। ये है 15 साल वेट लिफ्टर मदीहा जुबैर, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और वो नवी जमात की तालिबा है। मदीहा ने नेशनल गेम्स विमेन वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में 86 kg वेट कैटेगरी में पाकिस्तान रेलवेज की नुमाइंदगी करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। मदीहा ने मजमूई तौर पर 129 किलोग्राम वजन उठाया। इस कैटेगरी में मदीहा का मुकाबला अपनी वालदा ज़हरा जुबैर से भी था, जो आर्मी की नुमाइंदगी कर रही थी। ज़हरा मजमूई तौर पर 108 kg वजन उठा सकी और मेडल के हुसूल से महरूम रही। मेडल ना जीतने के बावजूद भी ज़हरा खुश हैं कि उनकी बेटी मदीहा ने इवेंट में एक मेडल अपने नाम किया। कहती हैं कि मुकाबले के साथ साथ ममता का एहसास बरकरार रखना भी एक अलग तजुर्बा था। बेटी के मेडल जीतने का भी खुशी है और अपना जो है खेलने की भी खुशी है कि ज़ाहिरी बात है कि माँ और बेटियाँ एक ही वेट में खेल रही हैं। ज़ाहिरी बात है बेटी के ऊपर ज़रा तवज्जो थी एंड कंपटीशन भी हावी था और ममता भी हावी थी। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी क्योंकि अपना भी जो टोटल देना था और बेटी को भी देखना था, तो ये जो डबल प्रेशर था वो ज़रा वीक कर रहा था थोड़ा सा। मदीहा का कहना था कि शुरू ही से वेट लिफ्टिंग का माहौल मिला। उनके दादा, उनके वालिद, उनकी वालदा सभी वेट लिफ्टर हैं। वो नेशनल गेम्स में मेडल जीतकर खुश हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो अपने दादा ओलंपियन मोहम्मद मंजूर की तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा मम्मा के साथ होना है, तो इस वजह से कि
میں نے میڈل جیتا, میں نے اپنی ساری لفٹ کلیئر کی, اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے. آگے کی خواہش اولمپئن تک کی ہے, دادا کے قریب جانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ترقی دے, آگے لے کے جائے. اور یہ ہے کہ پاپا بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, ماما بھی کرتی ہیں کہ یہ کرنی ہے, ہر چیز کو پراپرلی پک کرنا ہے. مدھیہ کے والد زبیر منظور بھی پاکستان کے انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ہیں. زبیر نیشنل گیمز میں پاکستان پولیس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ منگل کو اپنے مقابلے کے لیے ایکشن میں ہوں گے. زبیر اپنی اہلیہ اور بیٹی کے کارنامے پر خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ گھر کا ہر فرد پاکستان کلر حاصل کرے. سپورٹس تو دونوں کو کر رہے تھے, پر زیادہ کوشش تھی کہ بیٹی کا میڈل نکلے زیادہ. زبیر منظور کی اہلیہ اور بیٹی ہی نہیں, خاندان کے دیگر افراد بھی ویٹ لفٹنگ سے وابستہ ہیں. ان کے والد محمد منظور نے 1976 اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی. زبیر کے بھائی زہیب اور ان کی بہن سائمہ بھی ویٹ لفٹر ہیں اور وہ بھی نیشنل گیمز میں مختلف ویٹ کیٹیگریز کے لیے ایکشن میں ہیں. کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ فیضان لکھانی, جیو نیوز, کراچی. جل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی کا 20واں ایڈیشن آج شروع ہو رہا ہے, جو 14 دسمبر تک جاری رہے گا. انتظامیہ کے مطابق 2022 کے سیلاب کے باعث متاثر ہونے والا پرانا ٹریک 3 سال بعد دوبارہ بحال کیا گیا ہے. ریلی کا 180 کلومیٹر طویل ٹریک مکمل طور پر تیار کر لیا گیا, جس کی مارکنگ بھی مکمل ہو چکی ہے. دشوار گزار راستوں پر مشتمل یہ ٹریک صحراؤں, پہاڑوں, چٹانوں اور پانی کی گزرگاہوں سے گزرے گا. ملک بھر سے نامور ڈرائیورز ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں, جن میں لیجنڈری ریسر صادق خان مکسی, جعفر مکسی, فیصل شادی خیل اور صاحبزادہ سلطان بھی شامل ہیں. ریلی کے پہلے روز ڈرائیورز کی رجسٹریشن اور گاڑیوں کی ٹیکنیکل چیکنگ ہوگی. 12 دسمبر کو کوالیفائنگ راؤنڈ, 13 دسمبر کو اسٹاک کیٹیگری کا مقابلہ, جبکہ 14 دسمبر کو پری پیڈ کیٹیگری کی گاڑیاں ایکشن میں حصہ لیں گی. اختتامی تقریب 14 دسمبر کی شام منعقد کی جائے گی. اور کوئٹہ میں خواتین کے لیے خوشخبری, پیپلز بس سروس منصوبے کے تحت خواتین کے لیے خصوصی پنک بسیں چلائی جا رہی ہیں. خواتین نے جدید, محفوظ اور آرام دہ سفری سہولت کو سراہا. کوئٹہ سے دیکھیے شہاب عمر کی رپورٹ. کوئٹہ میں خواتین کے لیے پیپل بس سروس کے منصوبے کے تحت پنک بسوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. محکمہ ٹرانسپورٹ بلوچستان کے تحت شہر میں 5 خصوصی پنک بسیں چلائی گئی ہیں. اس کے علاوہ منصوبے میں پہلے سے شامل 8 گرین بسوں میں 12 نئی بسیں بھی شامل کی گئی ہیں, تاکہ شہریوں کو بہتر اور جدید سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں. بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے سی ایم آف بلوچستان نے, اسپیشلی بلوچستان کی وومنس کے لیے جو بہت ہی زیادہ ان کو ضرورت تھی گرین بس کی, تو ہم بہت تھینکفل ہیں. اچھا ہے, الگ لڑکیوں کا فیمیلز میں ساری الگ اپنا بیٹھیں گے, ریلیکس رہیں گی, اپنا پردے میں بھی رہیں گی, تو بہت یہ اچھا انیشیٹو ہے. پنک بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ خواتین کی بہتر سفری سہولت کا خواب آج حقیقت بن گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ خواتین کے لیے محفوظ اور جدید سفر یقینی بنانے کے ساتھ شہر میں ٹریفک کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ہوگا. چاہے وہ یونیورسٹی کی بچیاں ہوں, ورکنگ وومن ہوں, چاہے وہ ہماری ہاؤس وائفز ہوں, ہاؤس لیڈیز ہوں, جو بھی اس بسز میں سفر کرے گا وہ عزت, احترام اور ایئر کنڈیشن بسز کے ساتھ وہ اپنی منزل تک جا سکیں گے. بلوچستان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پیپلز بس سروس منصوبے کو مزید اضلاع میں توسیع دی جائے گی. صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد نہ صرف شہریوں کے لیے روزمرہ آمد و رفت کو آسان بنانا ہے, بلکہ انہیں انہی کے اضلاع میں سفری سہولیات فراہم کرنا ہے. کیمرمین اکمی روجر کے ساتھ شہاب عمر, جیو نیوز, کوئٹہ. بہاول نگر میں الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. الیکٹرک بسوں کی ابتدائی تعداد 15 رکھی گئی ہے اور کرایہ 20 روپے مقرر کیا گیا ہے. صوبائی وزراء بلال اکبر خان اور خواجہ عمران نذیر نے الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا. صوبائی وزراء نے خود بھی الیکٹرک بس میں سفر کیا. بس روٹس کا آغاز ہیلی پیڈ منشن آباد روڈ سے کیا گیا, جبکہ الیکٹرک بسیں بہاول نگر بائی پاس سے منشن آباد, ہارون آباد اور چشتیاں تک چلائی جائیں گی. افغانستان کے ساتھ ضلع کرم کا خرلاچی ٹرمینل 2 ماہ سے بند ہے, جس سے پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت بھی بری طرح متاثر ہے. تاجر اور مزدور طبقے کو معاشی مسائل کا سامنا ہے, جبکہ دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں روزمرہ استعمال اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات بتائیں گے علی افضل افضال. کرم میں پاک افغان سرحد خرلاچی ٹرمینل گزشتہ 2 ماہ سے بند ہے, جس کے باعث دونوں جانب تاجر, مزدور اور دیگر لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں, اور اشیاء خورنوش سمیت دیگر اشیاء کے نرخ بھی افغان سرحد کی بندش کے باعث
बढ़ गए हैं। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि अफ़गान जरहियत के बाद सरहद बंद हो गई है। ताजिर रहनुमा मुसाइब हुसैन और मलक ज़रताज का कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खरलाची टर्मिनल के ज़रिए फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कोयला और सीमेंट और दीगर अशिया की दरामद और बरामद होती थी, जबकि अफ़गान सरहद की बंदिश के बाइस जहाँ तिजारत बंद हो गई है वहाँ ताजिरों, मज़दूरों और दीगर लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़े और आपको बताएं, दुनिया भर की तरह अस्तोर में भी पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नांगा पर्वत के दामन में तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। पहाड़ों की अहमियत, कुदरती वसाइल के हवाले से पहाड़ों की अहमियत पर तकरीब का अहवाल बताएंगे नांगा पर्वत के दामन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, दुनिया भर की तरह अस्तोर में भी आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के जो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनमें से 4 के करीब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ा हैं। इनमें से जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, नंगा पर्वत के बिल्कुल दामन में, ये एक पहाड़ जिसे किलर कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ पे एक RSP के ताउन से मुख्तलिफ़ जगहों में तकरीबात का इनकाद किया गया और रामा मेडोज़ के अंदर भी एक रैली का इनकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में यहाँ पे यूथ थी, ख़वातीन हैं, शिरकत की। इस दिन को मनाने का मकसद भी ये है पहाड़ों का तहफ़्फ़ुज़ और यहाँ पे जो तेज़ी के साथ तब्दील होता हुआ मौसम, और यहाँ तक तकरीबात में आगाह किया गया कि अपने ख़ासकर जो सियाती मकामात और पहाड़ों को किस तरह साफ़ सुथरा रखा जाए। जी।